خاک وطن پر قربان پاک فوج کے جوان سپرد خاک. شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کو اسلام آباد میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. کیپٹن محمد احمد بدر شہید کی تدفین ضلع تلہ گنگ میں ہوئی. حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی ساجد بھی آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیے گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے ہماری معیشت ادھار پر چل رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے دور میں ملک قرضوں میں ڈوبا. ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے IMF سے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں. ہمارے بیٹوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا. صدر آصف زرداری کا میر علی میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت. کہا قوم فوج کے ساتھ ہے. دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. جوانوں کے خون کا حساب لیں گے. اور پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے ہم فرشتوں کی بھی جماعت بنا لیتے تب بھی مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دیتے. سیاسی طور پر ہم بالکل مزاحمت کریں گے. کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. شہداء کا مذاق اڑانے سے گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہ وطن دشمنی ہے. دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ہمارے محسن ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آج پی ٹی آئی ایک بے نامی جماعت بن چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تمام جماعتوں کے اختلافات رہے لیکن کسی نے ایسا رویہ نہیں اپنایا. کوئی سیاسی جماعت حد پار کرے گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے دور میں ہزاروں دہشت گردوں کو افغانستان سے پاکستان آنے دیا گیا. انہیں معافی دی گئی. پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو اپنی دفاعی لائن رکھا ہوا ہے. سیاسی جماعت کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے. شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے. کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں. اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں. ایک سیاسی جماعت نے شہداء سے متعلق سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلائی. اکاؤنٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے. ان اکاؤنٹس پر بانی پی ٹی آئی کی تصویریں اور پی ٹی آئی کا پرچم ہے. ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شہداء کا مذاق اڑانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں خاموش بیٹھنے کا وقت گیا. دہشت گردوں کو ایسا جواب دیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. جوانوں کی شہادت کو سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنے والے قوم کے خیر خواہ نہیں. ملک کی حفاظت پر معمور ایک ایک جوان پر پوری قوم کو فخر ہے. اسد کیسر کا حکومتی وزیروں کو جواب. کہا خواجہ آصف اور عطا تارڑ کا شہداء سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا قابل افسوس ہے. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے شہداء ہمارے ہیروز اور کسی سیاسی اور گروہی تقسیم کے بغیر قوم کا مشترکہ اثاثہ ہے. افواج اور شہداء پر حملے نواز شریف ان کی بیٹی اور درباریوں کی روایت رہی ہے. خواجہ آصف عطا تارڑ ان مجرموں سے میں ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں 1 سال توسیع کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت کل مکمل ہو رہی ہے. پاکستان نے IMF کو نجکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کے مطابق PIA کی نجکاری پر مثبت انداز سے کام ہو رہا ہے. نجکاری کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. وفاق نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا پلان بنا لیا. بلو کی، حویلی بہادر، گدو، نندی پور پاور پلانٹس نجکاری پروگرام کا حصہ. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، فرسٹ ویمن بینک بھی نجکاری فہرست میں شامل. وزارت خزانہ کو IMF کے ساتھ آخری جائزہ مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے موجودہ پروگرام کے تحت تاحال کوئی نئی شرط عائد نہیں کی. پاکستان آخری جائزے کے لیے تمام اہم شرائط پوری کر چکا. مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف سطح معاہدہ ہوگا. سندھ بلوچستان میں گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری. سوئی صدرن نے 1 جولائی سے 1 MMBTU میں 324 روپے اضافہ مانگ لیا. اوگرا سوئی صدرن کی درخواست پر کل کراچی میں سماعت کرے گی.
سحر و افطار کے وقت گیس کی فراہمی کا وعدہ پورا نہ ہوا. کراچی میں افطار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا. شہریوں کا کہنا ہے پائپ لائنوں میں گیس کی جگہ پانی آتا ہے. سکھر کے شہری بھی سحر و افطار میں گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان. کوئٹہ میں سحر و افطار میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا. ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور. کوہلو بارکھان کے سنگم پر واقع کوہ جاندان میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. گزشتہ روز لگنے والی آگ نے سینکڑوں درختوں اور نایاب جڑی بوٹیوں کو جلا کر راکھ کر دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے پی ڈی ایم اے، ایف سی، ضلع انتظامیہ، محکمہ جنگلات اور لیویز کے جوانوں کو شاباش. کہا تیز ہواؤں، خشک جنگلی گھاس کے پیش نظر ٹیموں کو سٹینڈ بائی رکھا جائے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ چلو خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو مل گیا بات چیت کرنے کے لیے. یہ میڈم آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی فیسلٹی دے دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا دورہ، قیدی خواتین کے ساتھ روزہ افطار کیا. مریم نواز نے سیل کا دورہ بھی کیا جہاں ان کے والد نواز شریف قید رہے. مریم نواز جیل میں گزرے وقت کو یاد کر کے جذباتی ہو گئی. کہا نظام عدل میں کمزوریوں کی وجہ سے بے گناہوں کو بھی جیل کاٹنا پڑتی ہے. سزائے موت کی چکی میں بند تھی اور کڑے وقت کا سامنا کیا. وہ آزمائش کا وقت تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیل میں منشیات قیادی افراد کی بحالی کے لیے 20 بیڈ کے اسپتال اور قیدیوں کے لیے ویڈیو کال فیسلٹی کا بھی افتتاح کیا. کہا پنجاب کی جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت بہت جلد فراہم کر دی جائے گی. ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری. آصفہ بھٹو نے این اے 207 شہید بے نظیر آباد سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. نشست پر آصف علی زرداری کے صدر بننے کے بعد خالی ہوئی. این اے 44 ڈی آئی خان سے علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد این اے 44 کی نشست چھوڑ دی تھی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا. سول سوسائٹی کی 28 تنظیموں کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں پاکستانی حکام پر زور دیا گیا کہ وہ بلا رکاوٹ ایکس تک رسائی بحال کریں. ایسی کارروائیاں آزادی اظہار اور معلومات تک رسائی جیسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں. ایم کیو ایم کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، باغ ڈور نوجوانوں نے سنبھالنی ہے. خالد مقبول صدیقی کا ایم کیو ایم کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب. کہا ایم کیو ایم غریبوں، مجبوروں، محکوموں کی امید ہے. نوجوانوں نے اپنے لہو سے چراغ روشن کیے. مائیں بہنیں تنظیم کے برے وقت میں ساتھ کھڑی رہیں. کون بنے گا پی ایس ایل 9 کا چیمپئن؟ ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کل فائنل میں مد مقابل آئیں گے. یونائیٹڈ تیسری اور سلطانز دوسری بار ٹرافی اٹھانے کے لیے پرجوش. دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ. نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کا سب سے بڑا مقابلہ دیکھیے صرف اے اسپورٹس پر براہ راست. امام وسیم اور حیدر علی نے پشاور زلمی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. چھٹی وکٹ پر 98 رنز کی شراکت بابر 11 کے فائنل کے راستے کی دیوار ثابت ہوئی. حیدر کے لاٹھی چارج اور اماد کی ذمہ دارانہ بلے بازی کی بدولت اسلام آباد یونائیٹڈ نے 186 کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی. زلمی کے کوچ ڈیرن سمی کو فائنل میں نہ جانے کا افسوس. کہا 9 سیزن میں ایک ٹائٹل جیتنا کافی نہیں. بابر بہترین لیڈر ہے، وہ رنز کر سکتا ہے لیکن بالرز کو اس کا دفاع کرنا ہے. پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. اداکارہ عائزہ اوان آج بنے گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. کھیلیں گی معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 64 فلسطینی شہید. دیر البلاح میں مکان پر بمباری، 12 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی پولیس نے بیت لحم میں افطار کی تیاری میں مصروف فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا. کئی فلسطینی گرفتار. 4 ماہ میں پہلی بار بغیر کسی رکاوٹ کے امدادی ٹرک جبالی اور غزہ سٹی پہنچ گئے.
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. تل ابیب میں حکومت مخالف مظاہرہ. کینیڈا، مراکش اور ٹوکیو میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا. کراچی میں 27 سالہ نوجوان نے نیٹی جیٹی پل سے سمندر میں چھلانگ لگا دی. ریسکیو ٹیموں کی جانب سے نوجوان کی تلاش جاری. اہل خانہ کا کہنا ہے شاہزیب گزشتہ 2 سال سے بے روزگار اور کئی دنوں سے اسپتال میں زیر علاج تھا. آج صبح جناح اسپتال سے رکشہ کر کے نیٹی جیٹی آیا تھا. رحیم یار خان میں تاوان ادا نہ کرنے پر کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں 2 افراد کا قتل. مقوی احسن کی لاش مل گئی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی. شہزاد کی لاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. ریپ نے بخار اور درد کے علاج کی دوا بارپون سسپینشن 100 کے ایک بیچ کو غیر معیاری قرار دے دیا. دوا کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی. ریپ نے کہا دوا کا استعمال ری ایکشن اور مرض پیچیدگی اختیار کر سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں. ڈی پی ایس میں داخل کرنا ہے یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. مجھے بھی یہ خواہش تھا کہ آپ دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائیں، تاکہ میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے جنہیں اپورچونیٹیز نہیں تھے. ایک ہی سر ہے جو ان جیسے غریب اور ہزاروں بچوں کو آپ مدد کرتے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے سیلاب متاثرہ طالب علم کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا 2022 کے سیلاب میں آپ سے خیمے میں ملاقات ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا یہاں تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، پھر ہم نے تعلیم کا بندوبست کیا اور آج آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خوب پڑھو، آگے بڑھو، آپ کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی. طالب علم اکرام اللہ نے وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا خواہش تھی کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں تاکہ میرے جیسے باقی بچوں کو بھی موقع ملے. وزیر اعظم نے اکرام اللہ کو ٹیبلٹ کا تحفہ دیا. طالب علم نے وزیر اعظم کو کتاب کا تحفہ دیا. روس کے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ اختتام کے قریب. پری پول سروے میں صدر پیوٹن کی پوزیشن مضبوط. 3 دن جاری رہنے والی پولنگ میں بیرون ملک مقیم شہریوں نے بھی حصہ لیا. روس میں بھی اچھا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا. صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنا ووٹ آن لائن کاسٹ کیا. کامیابی کی صورت میں صدر پیوٹن 5ویں مرتبہ صدر کا عہدہ سنبھالیں گے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ایک سروے کا انعقاد کیا ہے جس کا مقصد کراچی بھر میں ان چڑیوں کی گنتی کرنا ہے تاکہ ہم آنے والے سالوں میں اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ کر سکیں کہ ہمارے درمیان سے کتنی چڑیاں معدوم ہو چکی ہیں. چڑیا کا عالمی دن. کراچی والوں کو چڑیوں کی تلاش. شہر میں چڑیوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک کمی. وائلڈ لائف حکام نے کراچی میں چڑیا شماری کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں گلی محلوں میں دکھ جانے والی چڑیا اب ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں. درختوں کی کٹائی سے چڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. آئس لینڈ میں آتش فشاں پھر پھٹ پڑا. آسمان پر سرخ اور فضا میں راکھ کے بادل چھا گئے. ایمرجنسی نافذ. آس پاس کے رہائشی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا. اور آئرش ٹیم پھر رگبی کی چیمپئن بن گئی. میزبان مینز ان گرین نے لگاتار دوسرا 6 نیشنز ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل میں آئرلینڈ نے اعصاب شکن ٹاکرے میں اسکاٹ لینڈ کو 13 کے مقابلے میں 17 پوائنٹ سے شکست دی. فتح پر کھلاڑیوں نے خوب جشن